نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمذعنين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سنائیے اللہم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم اور اس کا یہ بڑا بے پناہ احسان ہے اور اس کے کسی احسان کا بدلہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اور یہ احسان تو اس کا تمام احسانوں میں بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین متین کا گرویدہ اور ان کا حلقہ بگوش اور حضور علیہ السلام کا غلام بنایا. اور حضور علیہ السلام کی غلامی عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دنیا میں بھی آزاد کر دیا اور اس دنیا میں بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے، آتش دوزخ سے اور تمام بلاؤں سے اور تمام آفتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آزاد کر دیا. یہ قید وہ قید ہے کہ جس قید میں آدمی آزاد ہوتا ہے اور یہ قید وہ قید نہیں ہے کہ جس قید میں آدمی کو آزادی نہیں ملتی. اس قید میں اپنی خواہشات کا اور اپنے نفس کی خواہشات کا اور اپنے مال و متاع کا سودا کیا جاتا ہے اور اپنے نفس کو بیچ دیا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر. تو اس دنیا کی بھی فیروز بختی اور اس دنیا کی فیروز بختی ان لوگوں کے لیے مقدر ہوتی ہے جو لوگ اپنے نفوس کو اور اپنے اموال کو اور اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اور اپنے تمام تر خواہشات کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دست حضور کے ساتھ بیچ دیتے ہیں، حضور سے بیچ دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا دین ہماری اور آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے. ہم اس دین کی مدد کریں تو حضور علیہ السلام کی رحمت وقایہ اور حضور علیہ السلام کی نصرت سے بغایت کے مستحق ہوتے ہیں، مستوجب ہوتے ہیں. اور اگر ہم مدد نہ کریں تو حضور علیہ السلام کا دین جو ہے ویسے بھی قائم تھا جب کسی نے مدد نہیں کی تھی، کوئی اس کا یاور نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا. جب بھی قائم تھا، اب بھی قائم ہے اور قائم رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسی لیے کہ اگر تم اے لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہ کرو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کا خدا جو ہے وہ بے نیاز ہے اور وہ خود اللہ کے خدا نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے.
تو اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ وہ دو تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا. جبکہ وہ دو میں کا ایک تھا اور تیسرا کوئی نہیں تھا، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں تھے، اور جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہ تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. عام دم برگڑے مطلب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر بڑے نفیس پیرائے میں اور بہت ہی عظمت شان کے ساتھ ان کا ذکر آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب اور ساتھی فرمایا. صاحب اور ساتھی فرمایا، اور کہاں فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا. تو قرآن کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پر، سیدنا صدیق اکبر کی صحبت پر قرآن کریم نے نص فرما دی. تو اب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کو نہ مانے، اس کا ایمان قرآن ہی پر نہیں ہے. تو قرآن کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صحابیت پر نص فرما دی اور ان کو ساتھی بنایا قرآن کریم نے. اور قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور وہ اس کی صفت ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی. قرآن کریم نے ان کو، سیدنا صدیق اکبر کو محمد الرسول اللہ کا ساتھی کب کہا؟ اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بتا سکتے کہ سب کہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اس کا کلام اس کی صفت ہے اور وہ صفت ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور یہ سے اور تک جو ہے یہ تو ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ورنہ وہاں پر نہ سے کا گزر ہے نہ تک کا گزر ہے. اس سے پہلے نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے کہ اس سے اس کی ابتدا ہو، اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ اس تک اس کی انتہا ہو. وہی سب کا مبدا ہے اور وہی سب کا منتہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس نے کب کہا؟ جب کہا جب وہ موجود تھا اور زمانہ نہیں. زمانے سے پہلے اس نے کہا اور کہہ دیا صاحب ہی، اور قرآن کریم میں فرما دیا. تو ان کو کیسی صحبت عطا فرما دی؟ اللہ اکبر. کہ دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور جناب من دنیا میں بھی ساتھ ہیں، برزخ میں بھی ساتھ ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ساتھ ہیں، اور جب اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ اللہ اکبر. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر و عمر جو ہے اللہ اکبر ایسے اٹھیں گے کہ بیچ میں میں ہوں گا اور دونوں کروٹوں میں جو ہے ابو بکر و عمر. دیکھو مدینہ پاک میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں. سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی. سرکار جو ہے اور سرکار کے اللہ اکبر سرکار سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر کے ابو بکر کی قبر شریف ہے اور ان کے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی کے قبر. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تو یوں تو سب صحابی ہیں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کے ساتھ
زیارت کی جو حضور پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وقت وصال تک وہ ایمان پر قائم رہا، ایمان پر اس دنیا سے گیا، وہ سب صحابی ہیں۔ اور صحابی کا مرتبہ کیسا ہے کہ صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ غیر صحابی قیامت تک کروڑوں بے شمار سنکوں قدموں جتنے ہوں گے وہ اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا جلوہ ہے کہ خود تو فاضل ہیں، خود تو افضل ہیں، ایک نظر جو ان کو دیکھ لے قیامت تک کی جو ہے افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، لیکن اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یہ فضیلت صحابہ میں ایسی ممتاز ہے کہ اس فضیلت کو کوئی صحابی نہیں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر کے صحابی تو سب ہیں یہاں، لیکن قسمت اس کی ہے جس کو خدا محمد رسول اللہ کا مرتبہ اس کا ہے کہ جس کو خدا یاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ کا ذاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قرآن کریم نے ان کے مرتبے کو بتایا اور وہ سب سے افضل ہوئے۔ تو انسان کے اندر سب سے افضل وقت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اوصاف انسان میں سب سے افضل وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اوصاف اختیاریہ میں اس کے ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان جو ہے یہ ایسا وقت ہے کہ یہ افضل بھی ہے اور جناب من دوسرے اعمال کے لیے جو ہے یہی جو ہے اصل ہے، یہی جان ہے، یہی روح ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز بھی بیکار، روزہ بھی بیکار، حج بھی بیکار، زکات بھی بیکار، سب بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جب خلافت ملی اور آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہوئے تو لوگوں نے امیر المؤمنین کہا، مسلمانوں کا امیر۔ تو لوگوں نے تو امیر المؤمنین کہا تو صرف اسی زمانے کے مسلمانوں کے امیر نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے وہ تمام زمانوں کے مسلمانوں سے اور ان امیروں کے یہ امیر، ان امیروں کے یہ امیر۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو ایک امتی، ایک غیر صحابی سے ایک صحابی کا ایمان زیادہ، غیر صحابی سے جو ہے صحابی کا ایمان زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اور تمام صحابہ سے جو ہے ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو بزنا ایمانو ابی بکر، اگر ابو بکر کا ایمان جو ہے وہ تمام امت کے مومنین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے لا رجع بہ، تو ان کا ایمان جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے ابو بکر جو ہے وہ کثرت نماز
اور کثرت روزہ کی وجہ سے جو ہے تو ابو بکر جو ہے تم سے افضل نہیں ہے، بلکہ اس راز کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز سے فرما دیا ہے۔ وہ راز جو اس کے سینے میں ودیعت ہے، اس راز کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر تو افضل ہے، تو ان جیسا ایمان جو ہے اللہ نے ان کو جو ایمان عطا فرمایا ویسا ایمان جو ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے مقتضیات سے ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو جیسے ایمان میں افضل ہیں ویسے ہی ایمان کے سب تقاضوں میں افضل ہیں۔ حب رسول جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو دولت شہنشاہ دولت سرکار ابد قرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوا، قسم خدا کی کسی کو وعدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی ہے کہ جب اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں صحابہ جو ہے اپنے اموال پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر ہیں، تو یہ ہمیشہ بازی لے جاتے تھے، ہمیشہ بازی لے جاتے تھے صحابہ سے، اور ہمیشہ یہ سبقت لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ اکبر کہ آپ کے پاس جو ہے مال کی کمی تھی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس اس مال کی فراوانی تھی۔ انہوں نے آدھا مال اپنے گھر میں چھوڑا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لائے، اللہ اکبر، اور حضور سے عرض کیا کہ میں نے آدھا اپنے گھر میں چھوڑا ہے، آدھا آپ کے لیے لایا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو کچھ تھا وہ حضور کی بارگاہ میں لائے، اور حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے لیے اللہ رسول اللہ اکبر، میں نے اپنے گھر کے لیے جو ہے اللہ رسول کو چھوڑا ہے۔ تو اس کمائیگی کے عالم میں بھی اللہ اکبر حب رسول کا وہ تقاضا تھا، اور حب رسول کا وہ عالم تھا اللہ اکبر کہ جب مال کو نچھاور کرنے کی بات آئی تو اس موقع پر بھی جو ہے ان سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے کسی کے مال دیں، اللہ اکبر، وہ شہنشاہ دولت کے مال اللہ اکبر، مال جن کے ہاتھوں کا دیا ہوا ہے، مال جن کے قدموں کی بھیک ہے، وہ شہنشاہ دولت فرماتے ہیں کہ سارے لوگوں کے مال جو ہے انہی کے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے، اس کی عطا سے اللہ اکبر وہ مالک رقاب امم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد المعبود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد المعبود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ اکبر. اور مومن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ان کو چاہنے والا بھی ہوتا ہے، ان کی محبت سے بھی سرشار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو ادب میں وہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا، اللہ اکبر، کہ جو کسی کا مقام نہیں ہے. یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں جو حضور کا وصال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا ہے دشمنوں سے
دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے ابھی وہ مدینے سے چند میل ہی کی دوری پر گیا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا. بڑے بڑے صحابہ اجلائے جلیل القدر صحابہ نے رائے دی کہ اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیجیے، لیکن یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عشق تھا اور ان کا یہ ادب تھا کہ فرمایا کہ جس فوج کو رسول اللہ نے روانہ کیا ابو بکر کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اور درود سنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اور درود سنائیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وخذ القلوب دوائها من الأسفار ومن وبارك وسلم. اور ہمت اور شجاعت، اللہ اکبر، وہ شجاعت تھی اور وہ ہمت تھی، اللہ اکبر، اور وہ تیقن تھا، وہ بھروسہ تھا اور وہ توکل تھا، اللہ اکبر، کے انہی کا حصہ تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابھی خلافت صدیقی کے قدم نہیں جنے ہیں، اللہ اکبر، اور ابھی نیا نیا عہد ہے کہ عرب کے بہت سارے قبائل جو ہے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے منکر ہو گئے، زکوٰۃ دینا سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا. اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تنہا تنہا جو ہے ان کے جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ اجلائے صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یا صدیق اکبر، کیسے آپ ان لوگوں کو قتل کریں گے، کیسے ان لوگوں سے آپ جہاد کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ یہاں تک کہ حضرت اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی کہ اے صدیق اکبر، ان لوگوں سے کیسے آپ قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس نے مجھ سے اپنے مال کو اور اپنے جان کو اس نے مجھ سے بچا لیا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں حضور حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان سے قتال کروں گا اگر وہ حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر وہ مجھ کو نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. اور فرماتے ہیں کہ میں اس سے قتال کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے، یعنی جو نماز نہ پڑھے، نماز کا انکار کرے وہ بھی جو ہے مرتد ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرے جو ہے وہ بھی مرتد ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس سے قتال کروں گا. معلوم یہ ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے وہ اسی وقت جو ہے نفع دے گا جب حضور کے دین کے تمام ضروریات پر ایمان ہے، اور جو حضور کے ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری دینی کا منکر ہے وہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہرگز نہیں مانا جائے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہی لگا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کا سینہ جو ہے وہ مشرکین مرتدین یمامہ کے قتال کے لیے اور ان سے جہاد کے لیے کھول دیا تھا. اللہ اکبر. تو یہ صدیق اکبر کی ہمت تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اللہ اکبر یہ استقلال تھا کہ اس استقلال کے طفیل میں اور اس ہمت کے طفیل میں اس ہمت کے نتیجے میں سارے صحابہ کرام جو ہے اللہ اکبر عقیدہ راسخہ پر جو ہے جم گئے. اور یہ سارے صحابہ کرام ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین یہ اپنے ماں بعد کے لیے تابعین نظام کے لیے جو ہے دین کے پہنچنے کا ذریعہ
صحابہ کرام جو ہے وہ کون ہیں؟ دین کو پہنچانے والے ہیں اللہ اکبر. اور صحابہ نے تابعین کو پہنچایا, تابعین نے تابعین کو پہنچایا, تابعین نے مجتہدین کو پہنچایا, ائمہ مجتہدین نے جو ہے اپنے ماں باپ کو پہنچایا, یہاں تک کہ ہر طبقے میں علماء نے جو ہے عوام کو دین جو ہے پہنچایا, اور اس کے مبلغ اول جو ہے صحابہ ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کو دین متین پر جمانے والا جو ہے وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے. پہلے مرتبے میں احسان صحابہ پر ہے, اور پھر جو ہے ان کا احسان جو ہے تابعین پر, ان کا احسان تبع تابعین پر, ان کا احسان جو ہے ائمہ مجتہدین پر, ان کا احسان جو ہے پھر ان کے بعد جو ہے زمانہ در زمانہ جو ہے ان کا احسان جو ہے وہ آج بھی ان کا احسان ہے, اور قیامت تک جو ہے ان کا احسان رہے گا. اللہ اگر جو مومن ہوتا رہے گا اس پر جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک عنہ کا احسان رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے عرض کیا ہے کہ سوداگری محلے خدا تجھ کو رکھے, فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والا. اگر یہ محلہ نہ ہوتا تو آج شہروں میں ہماری اور آپ کی تہذیب نہ ہوتی. ہم اس محلے کے احسان مند ہیں کہ جہاں اعلیٰ حضرت پالے بریلوی تشریف لائے, پیدا ہوئے, اور جہاں سے اس کے مصطفیٰ کی وہ شمع روشن ہوئی جو تاکہ حرم میں روشن, وہی شمع بریلی کی طاق پہ چل رہی ہے. اسی خان مادے کے ایک چشم چراغ حضرت علامہ مفتی شاہ اختر اور خان صاحب قبلہ آپ کے سامنے جلوہ گر. تم مخاطب بھی ہو, قریب بھی ہو, تم کو دیکھو کہ تم سے بات کرو. یہ آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت پر منحصر ہے کہ آپ چاہیں تو ان کو دیکھیں, آپ چاہیں تو ان سے بات کریں. ان کی خاموشی خود تکلم ہے, یہ نہ بات کریں تب بھی تکلم کے ہزاروں پھول جھڑتے, اور اگر یہ بولیں تو ابوالکلام کی زبان گونگی ہو جائے. ایک واقعہ ہے کہ آپ کے دادا حضور الاسلام علیہ الرحمہ کے زمانے میں ابوالکلام, جس کو لوگ مہابختی یا مہاگپتو کہتے ہیں, وہ آیا چیلنج مناظرہ کرنے کے لیے. آپ نے تمام شرائط اس کی منظور کر لی, لیکن دو شرطیں اپنی رکھی. ایک تو یہ کہ مناظرہ ہوگا لیکن بے نقط عربی میں لکھا جائے, نہ گبر نہ زیر نہ نقطہ نہ پیش. وہ گھبرا گیا اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہ وہ سرزمین ہے کہ جو علم و فضل, جہاں سے ہم کو علم و فضل اور کرامتیں ملی ہیں, اور جہاں علم جس آستانے کا پہرے دار ہے. تو اب آپ کے سامنے مفتی اعظم کے قائم مقام ان کے جانشین اور اپنے حیث سے مفتی اعظم مظہر اعلیٰ حضرت مخدوم دار منزلت حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی اختر حضرت تشریف لا رہے ہیں. آئیے ہم اور آپ اپنی محبت کا ثبوت نعروں کے روپ میں دیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, خاندان اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نائب مقام مفتی اعظم ہند. فیض رضا, فیض رضا. کھڑے ہو کے ٹھیک ہوتی ہے, کھڑے ہو. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم, يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم, والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم, وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين, ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والآمنين والمحسنين والمؤمنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله إلى الصلاة والصحابة الكرام ومن الإسلام وحبه وسلم. کم خوابی کا تو بلا روزی رہتا ہے, لیکن آج کچھ ایسی حالت ہے کہ دن اور رات
چاہیے اور حضور علیہ السلام کے نام لیواؤں میں اپنا نام دکھانے کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں. درود سنائیے ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور میرے نزدیک یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ جو بات کہیں اور صحیح ہو وہ دوسری جگہ نہ دہراؤ. اب یہ تو وہ تذکرہ ہے کہ اس کو جتنا دہراؤ اسی قدر یہ فائدہ ہوتا ہے اور اسی قدر اس میں مزہ آتا ہے. اب یہ تو ان کے حضور صلاۃ والسلام کے تذکرے کی بات ہے. حضور صلاۃ والسلام کے غلاموں کی غلامان غلام کی تذکرے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کا ذکر کرتے رہیے بار بار کرتے رہیے تو بار بار مزہ آتا ہے. اور سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سلام کی یہ شان ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھو نیا مزہ آئے. تو میں نے یہ بات بارہا کہی ہے اور ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا ایک اثر ہے, اس کی محبت کا ثمر ہے اور اس کی محبت کی تجلی ہے. اللہ تبارک و تعالی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, نہ زمانہ تھا, نہ مکان تھا, نہ مکین تھے, نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی اور یہ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن شیء, اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کی تجلی ڈالی اور جب اس نے یہ محبوب رکھا کہ اس کی معرفت خلق کو حاصل ہو اور اللہ کی الوہیت سے غیر اللہ کے سوا جو کچھ ہے حاصل ہو, تو اس نے اس لیے خلق بنائی. اور بھائی ہم نہیں کہتے, ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بتایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے علماء کرام نے جو کچھ بتایا وہی ہم کہتے ہیں اور وہی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, نہ ہمیں کہنا جائز اور کہہ بھی نہیں سکتے, کہیں سے لا بھی نہیں سکتے. ہم وہی لاتے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ان کا فرمان تو اتنا بلند ہے کہ ہم جیسے کروڑوں کو اس کے فہم کی طاقت نہیں ہے, اس کے فہم کی وسعت نہیں ہے, اس کے فہم کی نعمت اللہ نے اور اس کے رسول نے جسے عطا فرما دی ہے وہ جو فرما دیتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور وہی ہم بیان کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کنت کنزم مخفیا, میں ایک گنجے مخفی تھا, پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت ان احب, تو میں نے محبوب رکھا اس بات کو کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو میں نے خلق کو پہچان لیا. تو اس معنی پر ساری مخلوق کی پیدائش اور مخلوق کا وجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی ایک تجلی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جسے پیدا فرمایا ہے اپنی محبت سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی عطا فرمایا ہے, کچھ نہ کچھ حصہ اس کو بھی عطا فرمایا ہے. اور جنہیں اپنی بارگاہ میں مقرر کیا ہے اور جنہیں اپنی محبت خاص عطا فرمائی ہے پھر وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور ایسے محبوب ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور حضور جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, نہ کوئی حضور جیسا ہوا نہ کوئی حضور جیسا آج ہے
نہ کوئی حضور جیسا کل ہو سکتا ہے. ان کا مثل اور ان کا نظیر، ان کا مثال کیسے قدرت الہیہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی ہو جائے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں تو وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ طَرَفَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کے نقیب اور ان کے ترجمان اور مداح رسول سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نعت گو جو منبر پر ان کی نعت پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ جبریل امین حسان کی حمایت پر ہے جب تک وہ رسول اللہ کی طرف سے دکھایا. تو وہ ان کا عقیدہ ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایسے دیکھوں آپ جیسا. آگے فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کمال والا تو عورتوں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب، اور آپ تو ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہو کر کے پیدا ہوئے اور پیدا کیے گئے. گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ نے چاہا. اور ایک حضرت حسان بن ثابت ہی کا کیا عقیدہ ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی عرض کرتے ہیں کہ میں نے مشارق ارض کو اور مغارب ارض کو دنیا کے کونے کونے کو الٹ کر دیکھ لیا ہے، اور میں نے جو ہے اللہ اکبر ہے کوئی فرماتے ہیں کہ کسی باپ کے بیٹوں کو بنی ہاشم سے افضل نہیں پایا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا مولود شہید محمد الرسول اللہ تو ایسا ہے کہ اس جیسا میرے کسی کو بتاور دیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دی گئی. اللہ اکبر. تو میں کیا کہہ رہا تھا بھول گیا. درست سنائیے. اللہ مولانا محمد والکرم وارہی وصحبہ وبارک وسلم موجود سنائیے. وشفائها وقلب القلوب ودوائها ونور الأبصار وملائها وصحبه وسلم. اور درست سنائیے. اللہ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو سب پر اپنی محبت کی تجلی ڈالی تھی، اور پھر اپنی تمام مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اور پھر ان محبوبین کے بھی مراتب ہیں. ان محبوبین کے محبوبان خدا کے بھی مراتب ہیں کہ ان محبوبان خدا میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے افضل ہے اور برتر ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جو سب سے افضل ہے. وہ کون ہے؟ ہمارا رسول سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ کون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق سے چن لیا ہے اور وہ سب سے افضل ہوئے. اللہ اکبر. ان کی دو جماعتیں ہیں، ان کے دو گروہ ہیں، اولیاء اور رسول. ہے نا بھائی؟ اولیاء کرام اور رسول عظام. اللہ اکبر. ان کی محبوبیت کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ اگر ان کی تعریف لکھی جائے اور ان کی تعریف لکھی جائے اور
تمام روئے زمین کے سمندر جو ہے وہ روشنائی ہو جائے اور تمام روئے زمین کے پیڑ جو ہے وہ قلم ہو جائے اور پھر ان کی تعریف لکھنے لگے، پوری خلق مل کر کے تعریف لکھے اور اتنی فراوانی کے ساتھ لکھے، اتنی روشنائی کے ساتھ اور اس قدر اقلام کے ساتھ جو ہے ان کی تعریف لکھی جائے تو ان کی تعریف نہیں ختم ہوگی، قلم ختم ہو جائیں گے اور سمندر روشنائیوں کے سمندر ختم ہو جائیں گے اور سارے پیڑ جو ہے سارے پیڑوں کے قلم جو ہے ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن ان محبوبہ نے خدا کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہتا، قرآن سے سنو، اللہم صل قرآن ناطق ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، اگر سمندر جو ہے وہ روشنائی ہو میرے رب کے کلمات کے لیے۔ یہ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال جو ہے وہ اپنے صفات کے لیے نہیں بتائی ہے بلکہ اپنی صفات کے اور اپنے اسما کے اور اپنی ذات کے جو مظہر ہیں اولیاء کرام و رسل اعظام، یہ ان کی صفات کے لیے اور ان کی مدح کے لیے، ان کے فضائل کے لیے یہ مثال بتائی ہے کہ اگر وہ سمندر ہو روشنائی میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی ان کی نعت کے لیے، اللہ اکبر ہے کہ جو میرا کلمہ ہے کلمت اللہ ہے کہ جن میں سے ہر لفظ جو ہے وہ کیا ہے، کلمت اللہ ہے اور عیسیٰ کلمت اللہ کا مدد ہے۔ اللہ اکبر، اس کی اگر نعت جو ہے وہ لکھی جائے اور اس کی تعریف لکھی جائے، لنا سے دل بخرو تو سمندر سارا ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس رب کے محبوب کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہو، اس رب کے محبوب کے کلمات اور تعریفات ختم ہو تو سمندر سب ختم ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ان کی تعریفات کی کوئی حد ضرور ہے، لیکن اس حد کو ہم تم نہیں پہنچ سکتے، اور ہم تم جو ہے کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ خدا کی خدائی میں سمندر ہے تو وہ بھی اس کے تعریفات کو نہیں لکھ سکتے، قلم کے سارے پیڑ قلم کر لیے جائیں وہ بھی اس کی تعریفات کو نہیں لکھ سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے انسانوں میں سے کچھ انسان جو ہے ایسے چن لیے ہیں کہ ان کی تعریفات کی حد جو ہے وہ خدا ہی کو معلوم ہے، اور کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کی تعریفات کی غایت کو پہنچے، نہایت کو پہنچے۔ اللہ اکبر، یہ کیوں نہیں بن سکتی خدا کے لیے یہ بات؟ اس لیے کہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ رب کے کلمات ختم ہو وہ سمندر ختم ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کے کلمات ختم ہو تو رب کے کلمات تو ایسے ہے ہی نہیں کہ ختم ہوں گے۔ رب کی صفات جو ہیں وہ تو ازلی ہے، ابدی ہے، اللہ اکبر، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی، اس کی ذات کی طرح سے ازلی ہے، ابدی ہے۔ یہ ختم ہونے والی بات جو ہے وہ کس کے اوپر صادق آتی ہے؟ ارے جس کے اوپر بنا تاری ہو اور بنا جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بقائے تمام اور ابدیت حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے، اور کسی کے لیے جو ہے یہ چیز جو ہے اب اور کسی کے لیے نہیں رکھی ہے۔ اللہ اکبر، تو فنا جو ہے وہ ایک آدھ کے لیے سب پر طاری ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو ہے پھر فنا ہونے والوں کو جو ہے وہ بقا مل جائے اور وہ بقا کا سمندر مل جائے جس کا کوئی تھا۔ اور رشید اللہ حبیبنا و مولانا محمد بن علی بارہی وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ کس کی صفات کا بیان ہو رہا ہے؟ اولیاء کرام کی صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے صفات ایسے ہیں کہ ان کے صفات لکھنے کے لیے اگر سمندروں کو روشنائی کر دیا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔
کی. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اولیائی تحت قضائی لا یعرفہم سوائی. میرے اولیاء کرام جو ہے وہ میری چادر عظمت کے نیچے ڈھکے ہوئے ہیں اور ان کی صفات کو اور ان کے کمالات کو حقیقتاً سوائے میرے کوئی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسیدنا ومولانا محمد بن عبد الرسول والکرم علیہ وصحبہ وسلم. تو عامت الخلق سے یہ اولیاء افضل ہیں اور محبوبیت کا یہ ایک مرتبہ ہے ولایت کا اور محبوبیت کا اعلیٰ مرتبہ کہ جس کے اوپر جو ہے جس کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے جتنے مراتب ہیں وہ سب اس کے نیچے ہیں. قطبیت کا مرتبہ اس کے نیچے ہے اور غوثیت کا مرتبہ اس کے نیچے ہے. ابدال کا مرتبہ اس کے نیچے ہے. نجبہ کا مرتبہ اس کے نیچے ہے. اوتاد کا مرتبہ اس کے نیچے ہے. یہ سب کچھ جو ہے سارے کمالات کی نہایت تک اور سارے کمالات کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ مرتبہ رسالت وہ مرتبہ علیٰ ہے کہ اس تک جو ہے کوئی غیر رسول جو ہے پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو یہ اولیاء جو ہے تمام خلق سے اولیاء غیر اولیاء سے افضل ہے. اللہ اکبر. باقی خلق سے اولیاء افضل اور پھر اولیاء سے جو ہے رسول عظام افضل ہے اور پھر رسول عظام نے جو ہے محبوبیت کا یہ رنگ ہے کہ وہ اولیاء سے افضل ہے. تو وہ خلق سے دو مرتبہ افضل ہوئے ہیں. ایک تو اولیاء سے افضل اور اولیاء جو ہے ساری خلق سے افضل. تو ان کو جو ہے خلق کے اوپر گویا کے دو مرتبہ دو درجہ بلندی حاصل ہوئی کہ ان دونوں درجوں میں سے اللہ اکبر کسی ایک درجے کی عظمت کا ہم پتہ ہی نہیں بتا سکتے کہ کیسی اس کی عظمت. اللہ اب پھر رسول عظام میں ایک وہ ہے جو سارے رسولوں سے افضل ہے. ایک وہ ہے جو سارے رسولوں سے افضل ہے. میں نہیں کہتا قرآن نازل ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلاوت غلطی ہو گئی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. یہ وہ رسول ہے کہ جن میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے ایک کو دوسرے پر مفضل کیا ہے. منهم من کلم اللہ اور ان میں ایک وہ ہے اولو العزم رسول موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس سے اللہ نے بات کی ہے. ورفع بعضهم فوق بعض درجات ہے اور ان میں سے ایک کو اللہ اکبر کی جو یکتا ہے بے مثال ہے ان میں سے ایک کو جو ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ورفع بعضهم درجات اور اللہ نے ان میں سے ایک کو سب کے اوپر جو ہے متعدد درجوں بلند کیا کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے. کروڑوں درجوں بلند کیا ہے. اب اس درجات کی جو ہے کوئی تعین نہیں بتا سکتا ہے. اللہ اکبر. ارے رسول کے درجات کی کوئی تعین نہیں. اولیاء کے درجات کی کوئی تعین نہیں. ان کی حد ہم کو نہیں معلوم. اللہ اکبر. تو ہمارے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر متعدد وجوہ سے اور متعدد درجات سے جو ہے اللہ اکبر تمام خلق پر اتنے افضل ہیں اتنے افضل ہیں اللہ اکبر کہ ان کی حقیقت کی حدوں کو کوئی نہیں چھو سکتے. اللہ اکبر. نہ کوئی رسول چھو سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ چھو سکتا ہے نہ کوئی ملک مقرر چھو سکتا ہے اور خدا کی خلق میں جو کچھ ہے اللہ اکبر وہ ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور ان کے مرتبے کو پہنچنا درکنار ان کے مرتبے کی حقیقت کو بھی نہیں سکتا. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر.